السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، سٹارٹ کرتے ہیں اشعار کی تشریح۔ تو سب سے پہلا شعر ہے، فکر و دانش کی ہے معراج خدا کا اقرار، یہی وجدان کی آواز ہے فطرت کی پکار۔ تو سب سے پہلے اس کی لغت دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا لفظ فکر، فکر کا مطلب ہوتا ہے سوچ۔ دوسرا لفظ دانش، دانش کا مطلب ہوتا ہے مان جانا، عقل کے سینس میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ نیکسٹ ورڈ ہے وجدان۔ وجدان جاننے یا دریافت کرنے کی قوت کو کہا جاتا ہے، اور فطرت کی پکار یعنی ہمارے دل کی آواز یہی ہے۔ تو بیٹا آپ دیکھتے ہیں اس نظم کے ایک شعر کی تشریح۔ تو بیٹا نظم کے اس شعر میں شاعر ماہر القادری کہتے ہیں کہ انسان کی سوچ اس کی فکر کی بلندی پر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرے، یعنی خدا نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کو عقل و شعور عطا کیا ہے۔ عقل و شعور کے بل بوتے پر جب وہ کائنات کا جائزہ لیتا ہے تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ خدا کے علاوہ اس دنیا کا کوئی اور خالق اور مالک نہیں ہے۔ تو اس سینس میں شاعر نے کہا کہ فکر و دانش کی ہے معراج، کہ ہماری فکر، ہماری سوچ، اس کی معراج، معراج کا لفظ عروج سے بنا ہے اور عروج بلندی کو کہا جاتا ہے، یعنی ہماری سوچ کی بلندی کیا ہے کہ ہم خدا کا اقرار کر لیں، ہم اپنی سوچ سے اس کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھیں، کائنات کی ہر شے کو دیکھنے کے بعد ہم یہ تصور کریں کہ جب ایک چھوٹی سے چھوٹی شے بھی خود بخود نہیں بن سکتی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی کائنات خود بخود بن گئی۔ تو ڈیفینیٹلی ہمارے ذہن میں یہ بات جائے گی کہ کوئی نہ کوئی ایسی ذات موجود ہے جو ان تمام اشیاء کو بنانے والی ہے۔ تو پھر جب ہم اس پہ غور و خوض کریں گے اور جب ہم اس بات میں انٹرسٹ لیں گے تو پھر ہمارا ذہن اس بات کو تسلیم کر لے گا کہ کوئی ایسی نہ ایسی ذات ضرور موجود ہے کہ جس ذات نے کائنات کی ہر شے کو پیدا کیا ہے۔ تو جب وہ عقل، وہ فکر، وہ سوچ جب یہ سوچے گی تو وہ کسی ایک مرکز کی طرف جائے گی کہ وہ یقینی طور پہ وہ ذات بہت عظیم ہے، بہت بلند مرتبہ ہے۔ تو پھر اس کا رزلٹ کیا نکلے گا کہ وہ خدا کا اقرار کر لے گا، یعنی جب وہ اس بات کو سمجھ جائے گا کہ یہ تمام تر اشیاء کسی خالق نے بنائی ہیں۔ تو فکر و دانش کی معراج یہی ہے، فکر و دانش کی بلندی یہی ہے کہ خدا کا اقرار کر لیا جائے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہی وجدان کی آواز ہے فطرت کی پکار، یعنی خدا کی ذات کا اقرار کرنا یہ انسان کی فکر و دانش کی معراج بھی ہے، اور اگر انسان سوچے، اگر انسان اس بات پہ تھوڑا سا غور کرے، یہی وجدان کی آواز، اس کے انسان کے دریافت کرنے کی جو قوت ہے، اس کی آواز یہی کہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی ذات موجود ہے کہ جو ان اشیاء کو بنانے والی ہے۔ تو وجدان کی آواز کیا ہے؟ خدا کا اقرار، اور اس کے ساتھ کہا کہ فطرت کی پکار، یعنی تمام تر جو اشیاء ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک فطرت سے چل رہی ہیں۔ سورج اور چاند اپنے مدار میں
گردش کر رہے ہیں، کائنات کی ہر شے اپنے ایک خاص تنظیم اور ترتیب سے چل رہی ہے، تو پھر یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کائنات کو بنانے والا ہے۔ تو گویا فطرت کی پکار بھی یہی ہے، فطرت کی آواز بھی یہی ہے کہ خدا کی ذات موجود ہے، جیسا کہ سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کاریگری اللہ ہی کی ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنا رکھا ہے۔ اور شاعر کہتے ہیں کہ لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، 100 نشانوں میں بے نشاں تو ہے۔ تو اب کائنات کی ہر شے اس بات کا پکار کر اقرار کر رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی ذات موجود ہے کہ جس نے ان جہانوں کو بنایا ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سورج کی یہ مجال نہیں کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ ہی رات دن کو پکڑ سکتی ہے، اور سب کے سب سیارے ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے عدل بدل میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو یہاں ان تمام تر آیات کے تراجم سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہماری فکر و دانش کی معراج کیا ہے کہ ہم خدا کا اقرار کر لیں۔ یہی ہمارے وجدان کی آواز بھی ہونی چاہیے، اور فطرت کے ہر ایک قاعدے اور ہر ایک ضابطے سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر شے کی سوچ کی انتہا کسی نہ کسی ایک ایسی ذات کی طرف جاتی ہے کہ جو اس کائنات کو بنانے والا ہے، تو وہ ذات یقینی طور پہ خدا کی ذات ہے، اور اس کو مان لینا یہی ایک انسان کی حقیقی طور پہ معراج ہے۔